السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ پہلا دن اور اس قدر گھٹیا انٹری کے ساتھ شازمہ دھماکے دار انٹری کی توقع رکھتی تھی، لیکن جو انٹری اس نے دی اس پر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ فل سپیڈ میں بھاگتی ہوئی کوریڈور میں داخل ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کسی کے ساتھ ریس لگائی ہو۔ اس کا اصول تھا جہاں پر بھی جانا ہوتا وہ 1 منٹ پہلے ہی پہنچتی تھی۔ 9 ہونے میں 2 منٹ باقی تھے اور وہ اپنا ریکارڈ برقرار رکھنا چاہتی تھی کہ آخر کار اس کے لیے بریکس لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ سامنے ہی اس کے باس کا آفس تھا۔ اس نے خود کو روکنا چاہا مگر ناکام رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے ساتھ جا کر ٹکراتی، کسی نے پہلے ہی دروازہ کھول دیا اور وہ زور سے اس ظالم شخص کے ساتھ ٹکرا گئی تھی جس کا سینہ ایک فولادی دیوار کی طرح سخت تھا اور جس کا قد بابا آدم کے زمانے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ میچ کرتا تھا۔ 6 فٹ سے اونچی اس کی ہائٹ تھی۔ فائلز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر پہلے آسمان کی طرف بلند ہوئی تھیں اور پھر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ایان کو اپنے سینے پر درد اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے موجود اس بونی لڑکی کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے۔ اس کو دیکھ کر ہی وہ اس کو پہچان چکا تھا اور وہ اس کو بھول بھی کیسے سکتا تھا جس نے 3 دن پہلے ایان صاحب کے ساتھ پرینک کیا تھا۔ وہ پرینک ایان کی زندگی کا سب سے خوفناک پرینک تھا۔ وہ اس کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے وہ لحاظ کر کیا تھا، مگر اب چونکہ وہ اس کی پرسنل سیکرٹری کی جاب کے طور پر اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی، وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہی تھی۔ وہ ابھی تک زمین پر بیٹھے ہوئے تھی اور نہ حیرت سے آنکھیں پھیلائیں ایان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سر آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا آپ نے ذرا بھی تمیز لحاظ نہیں ہے؟ میں آپ سے بہت بہت معذرت چاہتی ہوں سر۔ وہ اصل میں اپنا ریکارڈ برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں 1 منٹ پہلے ہی آپ کے آفس میں داخل ہو جاؤں، مگر مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کب میری بریک فیل ہو گئی اور کب میں اس کی باتیں سن کر وہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا تھا۔ جو یونیورسٹی کی گریجویٹ تھی مگر اس وقت کسی چھوٹے بچے کی طرح بے وقوفانہ باتیں کر رہی تھی۔ خاموش ہو جائیں۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ 9 بج رہے ہیں؟ 11 کا ٹائم ہو چکا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کی گھڑی بھی خراب ہے۔ اب تو اسے واقعی میں دن میں تارے نظر آنے لگے تھے۔ ہائے میرے اللہ! اس نے اپنی گھڑی چیک کی تھی جہاں پر 11 بج رہے تھے، تو پھر مجھے 9 کیوں نظر آ رہے تھے؟ ہائے میرے اللہ! پھر سے پھپھو جان نے ہم پر جادو کر لیا۔ اللہ کرے پھپھو جان کا کچھ بھی نہ بچے۔
وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے بولی۔ خاموش ہو جائے میڈم، یہ آپ کی حویلی نہیں ہے بلکہ میرا آفس ہے۔ چپ کریں، صرف اور صرف آپ کے بابا کی وجہ سے میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ جیسے لوگوں کو تو میں یہاں پر خاک روپ کی نوکری بھی نہیں دیتا ہوں۔ شازمہ کا دل تو بہت کر رہا تھا کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے جواب دے، مگر افسوس یہ ہے کہ اس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں پر جا کر کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کرے گی، اپنے بابا کو ذلیل انسان کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گی اور نہ ہی اپنے بابا کو شکایت کا موقع دے گی۔ وعدے کی وجہ سے اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی تھیں جن میں سے نکلنا اسے بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے اس کے آفس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس سے اچھا تو اپنے بھائی کے ساتھ پریکٹس کر لیتی ہوں، مگر بھائی تو اس سے بھی زیادہ خروش ہے۔ چلو میرے بابا کی وجہ سے یہ تھوڑا سا میرے قابو میں رہے گا۔ وہ اس وقت خیالوں کی دنیا میں گم تھی جبکہ وہ اسے ایک سوال 3 بار پوچھ چکا تھا۔ اگلی بار اس نے شازمہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے خواب سے جاگی ہو۔ لگتا ہے کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے بھی سونے کی عادت ہے، لیکن میرے آفس میں آپ کو اس طرح کی ساری عادتوں کو خیر بات کہنی چاہیے ہوگی۔ میں ایک بہت ہی پروفیشنل بندہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرے ورکرز پروفیشنل انداز میں کام کریں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اس نے بے وقوفوں کی طرح ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ ساری باتیں اس کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ سب سے پہلی بار مجھے لاپرواہی سے شدید نفرت ہے۔ لاپرواہ لوگوں کو میرے آفس میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ مجھے فضول بات کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔ خاموش طبیعت لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ آپ مجھے یہاں پر نوکری دے رہے ہیں یا پھر اپنے رشتے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی۔ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بڑی بڑی باتیں آسانی سے بول جاتی تھی۔ اس چیز کا ایان کو بھی اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا تھا اور بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس نے پھر سے کچھ غلط بول دیا ہے۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنسنی تھی۔ وہ اصل میں میرا سینس آف ہیومر، پلیز اپنے سینس آف ہیومر کی تعریف مت کیجیے گا، کیونکہ جس حد تک آپ نے باتیں کی ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ نے تو ہیومر تو دور کے بعد سینس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے سر کہ آپ میری عزت افزائی کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، میں واقعی میں آپ کی عزت افزائی کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو غیرت دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو ایک پیج دیتا ہوں، یہ ہمارے کچھ نارمس اینڈ ویلیوز ہیں جس پر آپ نے عمل کرنا ہوگا اور جس کو آپ نے اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ کیا یہ کوئی بندہ ہے؟ اس نے ایک بار پھر سے اپنے دماغ پر فضول سے زور ڈال کر ایک انتہائی بے وقوفانہ سوال پوچھا تھا۔ میرے نارمس اینڈ ویلیوز کی بات کی ہے؟ او آئی سی۔ وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اپنی نیند پوری کر کے آیا کریں، رات کے وقت بیٹھ کر ڈرامے نہ دیکھا کریں۔ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ جب آپ یہ سارے پیجز پڑھ لیں تو پھر میرے پاس آ جائیے گا، میں آپ کو باقی چیزیں سمجھا دوں گا۔ کوشش کریں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اپنا کام مکمل کر کے میرے پاس آئیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تھی کہ اس کا پاؤں زور سے کرسی کے ساتھ جا کر ٹکرایا اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ آج سے پہلے اسے اس قدر شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس کا ناک بھی زور سے زمین کے ساتھ لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ ایان گہری سانس خارج کرتا ہوا کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس انسان میں تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ میں گری ہوں، اسے چاہیے تھا کہ ہاتھ میری طرف بڑھا کر مجھے اٹھاتا، مجھے تھوڑی سی تسلی دیتا۔ انتہائی بدتمیز اور انیتھیکل انسان ہے۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے اس کے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ابا کو صاف صاف منع کر دینا چاہیے تھا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ وہ خود ہی سوال کر رہی تھی اور خود ہی جواب دے رہی تھی۔ محترمہ، آپ کو نیند اپنے بیڈ پر جا کر پوری کرنی ہے، یہاں پر لیٹے لیٹے نہیں۔ مہربانی کر کے اٹھیں، کوئی آفس میں داخل ہو گیا تو کیا سوچے گا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور پھر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی تھی، لیکن نکلتے نکلتے بھی اس کا سر زور سے دروازے کے ساتھ جا کے ٹکرایا تھا۔ اندھی لڑکی، وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا اور پھر اسے اپنی فائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ آنے والا وقت بہت ہی مشکل ہونے والا ہے۔ وہ ایک صبر و تحمل مزاج کا حامل انسان تھا، لیکن یہ لڑکی بات اس کے صبر کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کے تحمل کو آزما رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اپنے بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔
بابا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس لڑکی کو شاویز بھائی کے پاس بھیج دیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اور ہاں، اس لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اسے کوئی بھی تکلیف نہ ہونے دینا۔ خبردار، جو تم نے اسے پریشان کیا یا اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی، اس پر زیادہ برڈن مت ڈالنا۔ وہ میری پرسنل سیکرٹری ہے، کوئی کانچ کی گڑیا نہیں جس کو میں سنبھال کر رکھوں گا، اور نہ ہی وہ میری بیوی ہے جو آپ اس کے حوالے سے مجھے اتنی زیادہ ہدایات دے رہے ہیں۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو آپ اس کو ابھی سے خرچ کر نکال لیں۔ میرا وقت اتنا خراب نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی اتنا خراب ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسی ہی عورت کو اپنی بیوی بناؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے بابا اس کی کال کاٹ چکے تھے۔ صرف انہی کے پاس یہ حق تھا کہ اس کی کال اس کے منہ پر ہی کاٹ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ کام کوئی اور کرتا تو اس کے گھر پہنچ جاتا، اور جب تک اسے بدلہ نہ لیتا تب تک اس کے بے چین دل کو قرار نہیں ملتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور محترمہ ابھی تک اس کے آفس میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو کال کی تھی اور اسے شاہزمہ کو کمرے میں بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ سر جی، میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی انہیں آپ کے پاس آنے کے لیے کہا تھا، مگر وہ تھوڑی سی مصروف ہیں، اور وہ کہہ رہی تھی جب وہ اپنے کام سے فری ہو جائیں گی تب وہ آپ کے پاس آ جائیں گی۔ ابھی وہ بزی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہاں پر بزی ہیں؟ وہ میں نے کوئی اسے اتنا بڑا کام نہیں دیا تھا، صرف اسے پالیسی سمجھنے کے لیے کہا تھا تاکہ بعد میں چیزیں سمجھنے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ سر جی، اصل میں وہ وہاں بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی ہیں۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آئی ایم ریئلی سوری سر، مگر یہ سچ ہے۔ وہ باہر بیٹھ کر لوڈو کھیل رہی ہیں۔ یا میرے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس لڑکی کو برداشت کر سکوں، کیونکہ اگر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میری برداشت کی حد بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس لڑکی کے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا کہ وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گی۔ جب وہ باہر آیا تو اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کہ وہ لوڈو کھیل رہی ہے۔ اصل میں سر، وہ نیچے دوسرے فلور میں موجود کیفے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ کے چھوٹے بھائی کے ساتھ لوڈو کھیل رہی ہیں۔ ایان 3 بھائی تھے۔ اس کا سب سے بڑا بھائی بھی بزنس مین تھا جس کا نام شاویز تھا۔ اس نے اپنا بزنس امریکہ میں سیٹل کیا ہوا تھا، جبکہ اس کا بزنس پاکستان میں بھی تھا۔ اس کے بعد اس کا ایک اور بھائی تھا دلاور، جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، حد سے زیادہ لاپرواہ اور فارغ بندہ تھا۔ اس کے دماغ میں بھی ہر وقت شرارتیں ہی چلتی رہتی تھیں۔ وہ شاہزمہ کی ہی کاربن کاپی تھا۔ جب وہ نیچے کیفے میں گیا تو وہ دونوں آرام سے چیئرز پر چوپڑی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی لوڈو پڑی ہوئی تھی اور وہ سانپ سیڑھی کھیل رہے تھے کہ شاہزمہ نے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ انتہائی ناپسندیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ سب لوگ ہی ان کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ وہ بھی ان کے ساتھ بڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے بھائی، آپ آئیں، ہمارے ساتھ کھیلیں۔ جی جی سر، آئیں کھیلیں، بہت ہی مزے کی گیم چل رہی ہے۔ ابھی میں اس کو ہرا دوں گی، پھر یہ 50,000 آرام سے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا، بلکہ میں تو تمہارے پرس سے پورے 1,00,000 نکلواؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مزید کچھ کہتے اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ ساری گوٹیاں زمین پر جا کر گر گئی تھیں، جبکہ وہ دونوں یہاں برا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ شاہزمہ کے ذہن میں 1 گھنٹے پہلے اس کے کہے ہوئے جملے گونجنے لگے تھے، جس نے اسے آدھے گھنٹے کے بعد اپنے آفس میں آنے کے لیے کہا تھا، مگر پھر وہاں پر اسے دلاور مل گیا تھا۔ اس نے دلاور کو سمجھایا تھا کہ تمہارا بھائی مجھے بہت زیادہ ڈانٹے گا۔ ارے تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں ڈانٹے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ویسے بھی وہ اس کمپنی کا اکیلا وارث نہیں ہے، میں بھی اس کمپنی کا اتنا ہی حقدار ہوں جتنا حق اس کا ہے۔ تو میرے ہوتے ہوئے تو تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو، آرام سے بیٹھ کر میرے ساتھ لوڈو کھیلو۔ ارے بھائی، اب مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، میری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دلاور اٹھا اور وہاں سے 9-2-11 ہو گیا تھا۔ شاہزمہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے دیں، میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ساتھ ایسی کون سی ٹریجڈی واقع ہوئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی۔ 2 منٹ کے اندر اندر میرے آفس پہنچو، تو میں آج ہی کام پر لگاتا ہوں، کیونکہ اس طرح سے تمہارا دماغ ٹھکانے پر واپس نہیں آئے گا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ اب سارا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے، ساری غلطی آپ کے بھائی کی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ بھی اس کمپنی کا باس ہے اور مجھے اس کی بات ماننی چاہیے۔ اب اگر ایک ہی بات مان کر میں دوسرے کو ناراض کر دیتی تو نقصان میرا ہی تھا۔ میں بس آپ دونوں کو ہی راضی کرنا چاہتی تھی۔ چپ کر جاؤ، تمہاری آواز مجھے تنگ کر رہی ہے۔
ارے میں اگر آپ سے بات نہیں کروں گی تو پھر کس سے بات کروں گی؟ اور اگر میں بولوں گی نہیں تو پھر آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پر رکا تو وہ پھر سے اس کے سینے کے ساتھ جا کے ٹکرائی تھی۔ اس میں میرے اللہ، آپ نے اپنے سینے کے اوپر کیوں لگایا ہوا ہے پہاڑ جیسا؟ اس کے سینے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولتی۔ اس وقت اس کو بہت ہی زہر لگ رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب عقل بانٹی جا رہی تھی تب تمہارا شوہر پھٹ گیا تھا۔ میں شرمندہ ہونے کے بجائے اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ ارے آپ کو بھی یہ لطیفہ آتا ہے؟ میری سہیلیاں بھی اکثر ہی مجھے اس طرح کی لطیفے سنایا کرتی تھیں۔ قسم سے بہت ہی مزہ آتا تھا مجھے۔ کوئی لطیفہ سنائے نا۔ محترمہ، یہ لطیفہ نہیں تھا بلکہ آپ کی عزت افزائی تھی، مگر اس کو سمجھنے کے لیے اس مٹکے میں دماغ ہونا ضروری ہے۔ وہ اس کے سر پر زور زور سے انگلی مارتا ہوا بولا تھا، جبکہ وہ منہ بناتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آفس میں داخل ہو گئے تھے۔ ایان کو بولنے والے لوگوں سے جتنی نفرت تھی وہ لڑکی اتنا ہی زیادہ بولتی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اس کے بابا کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ اگلے 5 منٹ تک وہ اس کے بابا سے اس کی شکایتیں ہی کرتا رہا تھا، جبکہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ جب وہ یہاں پر آ رہی تھی، جب اس کے بابا جان نے اسے سختی سے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا۔ شام کے وقت جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کی اماں جان کچن میں کھڑی تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے انہوں نے اوپر آنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے بابا جان اسے دیکھ چکے تھے۔ شازلو بیٹا، ذرا ادھر آنا۔ ان کی آواز میں مٹھاس بڑھی ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس میٹھی آواز کے پیچھے کتنا زہر چھپا ہوا ہے۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے پڑے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آج دن کے وقت میری تمہارے باس سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ باس نے اس کے سامنے ہی تو اس کے باپ کو کال کی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ایک ایک بات اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ جو جو شکایتیں لگائی گئی تھیں وہ ان کو مرتے دم تک نہیں بھول سکتی تھی۔ FSC میں تم نے 2 بار بری طرح سے ناکامی حاصل کی، یعنی 2 بار فیل ہو گئی۔ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ یونیورسٹی میں تم نے 4 سالوں کی بجائے 5 سال لگائے، میں نے تب بھی تمہیں کچھ نہیں کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براہ راست اس سے پوچھا تھا۔ جی بابا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اگر تم نے کوئی بھی بے وقوفی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا اور تمہیں ایک پوری کوٹی بھی نہیں دوں گا۔ وہ ایک دم ہی بہت غصے میں آگے تھے۔ شازمہ کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں ہی بہت زیادہ چالاک تھے۔ انہوں نے اپنے بزنس سیٹل کر لیے تھے۔ شازمہ کا جو حق تھا وہ اس پر بھی قبضہ جمانا چاہتے تھے، جبکہ شازمہ کے بابا کو یہ منظور نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا حق اسے ہی ملے، لیکن اس کے لیے ان کی بیٹی کو بزنس کی سوجھ بوجھ ہونا ہی ضروری تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسے اپنی دوست کے بیٹے کے ساتھ لگایا تھا تاکہ وہ کچھ سیکھ جائے۔ بعد میں اگر انہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شازمہ زندگی میں پہلی بار اپنی بیٹی پر سختی کر رہے تھے۔ بابا جان، آپ اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہاری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے تمہیں ڈانٹ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو نا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، مجھے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بابا پلیز آپ ایسی باتیں مت کیا کریں، میرا دل بہت زیادہ دکھتا ہے۔ وہ اپنا سر ان کے سینے پر رکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے بابا کا سارا غصہ غائب ہو گیا تھا، وہ فوراً ہی موم ہو گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو وہ ویسے بھی سخت لہجے میں مخاطب نہیں کر سکتے تھے۔ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تم سے مجھے بے تحاشا محبت ہے، تم رحمت بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی ہو، تو میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ تمہارے آنے کے بعد ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے لیے بہت ہی خوش قسمت بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی بے وقوفیاں ختم کر لو اور تھوڑا سا دماغ سے کام لینا شروع کر دو، کیونکہ زندگی اس طرح سے بے وقوف بن کر نہیں گزاری جاتی ہے۔ لوگ آگ کو بیچ کر کھا جاتے ہیں، مگر میرے بابا، میرے بھائی موجود ہیں، اور بھائیوں کے ہوتے مجھے کسی کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل ٹینشن تمہیں اب تمہارے بھائیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ بات انہوں نے دل ہی دل میں کہی تھی، ورنہ اس کے سامنے بول کر مجھ سے اپنے بھائیوں سے بدظن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رات کے وقت وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل اپنے باس کی برائیاں کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ساری غلطیاں نظر انداز کر دی تھیں، اور یہ بات اس کے ماما بابا دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کے بارے میں نہیں بتا رہی، بلکہ صرف اس بیچارے کی برائیاں کیے جا رہی ہیں۔ چلو اب بہت ہو گیا ہے، کھانا کھاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، کل تم نے جلدی جانا ہوگا۔ مہربانی کرنا اپنا الارم ٹھیک لگانا، گھڑی پر ٹائم بھی ٹھیک کر دینا، آنکھیں کھول کر ٹائم دیکھنا۔ یعنی اس نے آپ کو یہ بھی بتا دیا
وہ کھسیانی سے ہنستے ہوئے بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ گھر کے لیے ظالم انسان نے اسے بہت سی فائلز دی ہوئی تھی جسے کھول کر اور پڑھ کر اسے اپنی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے میرے اللہ، یہ تو بہت زیادہ مشکل کام ہے، اور یہ انگلش، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ سب کچھ سمجھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر انگلش کے لیکچر میں گانے سننے کی بجائے میں نے سر کو سن لیا ہوتا تو شاید آج مجھے اس قدر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہوتا۔ اسے اپنا موبائل اٹھایا تھا، چیٹ جی پی ٹی اوپن کیا تھا اور سب کچھ اسی پر پیسٹ کر دیا تھا۔ چیٹ جی پی ٹی نے اسے وہ فائل بنا کر دی تھی جسے اس نے اپنے باس کے نمبر پر فارورڈ کر دی تھی۔ اگلے 5 منٹ کے اندر ہی اسے میسج موصول ہوا تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا اس کا نام دیکھ کر وہ ٹیڑھا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ انسان کیا سوتا نہیں ہے؟ ہر وقت ہی جاگتا رہتا ہے، جب اسے میسج کرو فوراً سے رپلائی کر دیتا ہے۔ میسج اوپن کیا تو اس کے گال شرمندگی کے مارے لال ہو گئے تھے۔ آپ کو تو اتنا لحاظ ہونا چاہیے کہ رات 11 بجے کے بعد باس کو میسج نہیں کیا کرتے۔ یہ خود کو سمجھتا کیا؟ ذلیل کہیں کا۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا تھا جو چلتا ہوا زمین پر جا کر گر گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میرا پیارا بچہ۔ اس نے موبائل کو جھٹ سے اپنے سینے سے لگا دیا کیونکہ اس نے اپنے بھائیوں سے پیسے وصول کر کے بڑی مشکل سے لیا تھا۔ آئی فون 17 تھا، اگر وہ اپنا ایک گردہ بیچ دیتے تب بھی نہ ملتا۔ اپنی ساری زندگی اس نے صرف شرارتوں میں ہی گزار دی تھی، کبھی بھی اس نے عقل سے کام لینا گوارا نہیں سمجھا تھا۔ اس کے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور تینوں ہی اپنے گھروں میں سیٹل تھے۔ کبھی کبھار اسے برا بھی لگتا تھا کہ کوئی بھی بھائی اس کے ماما بابا کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھابیاں اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان چیزوں کو سوچتی یا سمجھتی نہیں تھی، اسے ہر چیز کے بارے میں ہی اندازہ تھا، مگر وہ محسوس نہیں کرواتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے بابا اسی وجہ سے اس کے لیے فکر مند ہیں کہ کہیں کل کو اس کے بھائی اس کی جائیداد پر قبضہ نہ کر لیں۔ اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ پھر سے لیٹ کھلی تھی۔ وہ اپنے آفس کے لیے بہت زیادہ لیٹ ہو چکی تھی اور ابھی وہ اپنے بابا کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز آپ اس کو کال کر کے میری سفارش کر دیں۔ پلیز آپ اس کو بول دیں کہ یہ آخری بار ہے، دوبارہ میں کبھی لیٹ نہیں ہوگی۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اب تمہیں وہ جو بھی سزا دے گا تمہیں سزا کو قبول کرنا ہوگا۔ اٹھو، بھاگو یہاں سے، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ بابا کی دھمکی سن کر وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور حویلی سے باہر نکل آئی تھی۔ جب آفس پہنچی تو اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے آفس میں موجود نہیں تھا۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ کہاں پر رہ گئے تھے؟ مجھے اپنے آفس سے باہر گئے ہوئے ابھی صرف 2 منٹ ہی گزرے محترمہ، اور پچھلے 2 گھنٹوں سے میں اسی جگہ پر ہی موجود ہوں۔ یہ جھوٹ آپ کسی اور کو جا کر بولیے گا۔ آپ پھر سے لیٹ ہو گئی ہیں، اور رات کے وقت آپ نے مجھے جو فائل بھیجی تھی اس میں ایک کاپی رائٹ آ رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے میرا سارا ڈیٹا ضائع ہو گیا ہے، اور ڈیلرز نے میرے ساتھ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب آپ کسی جگہ سے کاپی کرتے ہیں تو اس کو ویسے کا ویسا پیسٹ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی ہوتی ہے؟ یہ بھی بزنس کا اصول ہے۔ وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ میں آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ لوں گا۔ فی الحال وہ فائلز میرے حوالے کریں۔ وہ تو میں اپنے گھر پر ہی بھول آئی ہوں، تو پھر آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا لہجہ اونچا ہو گیا تھا۔ دیکھو میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلکہ کام سیکھنے کے لیے آئی ہو، اور مجھے بھی سیریس لوگ پسند ہیں۔ تم جیسے نان سیریس لوگوں سے مجھے شدید نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں ابھی اپنے گھر سے لے کر آ جاتی ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس ان فائلز کی کاپی پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ کو اتنا واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایان کے گونجنے پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ رات کے وقت ہی ایان کے بابا نے اسے اس لڑکی کے حوالے سے بات کی تھی۔ ایان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ چاہے سورج مغرب سے ہی نکل آئے، دنیا پوری کی پوری الٹی ہو جائے، سمندروں سے پانی ختم ہو جائے، ہوائیں رک جائیں، اس دنیا میں آخری لڑکی بچ جائے، تبھی اسے نکاح نہیں کرے گا۔ وہ کنوارا مر جائے گا مگر کبھی بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ اس کے بابا خاموش ہو گئے تھے۔ فی الحال انہوں نے اپنے بیٹے پر سختی کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اور یہ سب کچھ آنے والے وقت میں چھوڑ دیا تھا۔ اس نے آفس میں موجود سب لوگوں کے ساتھ ہی دوستیں کر لی تھی۔ ہر 5 منٹ کے بعد وہ کسی نہ کسی کے ساتھ بیٹھی ان سے خوشخبریوں میں مصروف ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کے بچپن کے دوست ہوں، یا پھر اس کے ساتھ ہی یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوئے ہوں۔
دلاور پھر سے ایک بار وہاں پر آیا تھا، مگر اس نے دلاور کو دیکھ کر ہی اپنی نگاہیں پھیر لی تھیں اور سر کو یوں جھٹکا دیا تھا جیسے اس کو اپنی ہی گردن توڑنے کا ارادہ ہو۔ او ہیلو محترمہ، یہ نخرے کس کو دکھا رہی ہو؟ ایک بھگوڑے کو دکھا رہی ہوں جو کہ اس دن ڈر کے مارے دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ او ہیلو، میں کسی سے ڈر کر نہیں بھاگا تھا، مجھے ایک ضروری کام تھا، بس اسی سلسلے میں ہی نکلا تھا۔ تمہیں کیا پتا میری کس قدر امپورٹنٹ کلاس تھی؟ ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا۔ دوبارہ میری نظروں کے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اس قدر حسین عورت اگر میرا خون پیے گی تو اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ آپ کے بھائی کو ذلیل کر رہی ہوں۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس کے بات کو اگنور کرتے ہوئے دلاور کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ بھائی تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، اس نے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے بے چارگی سے کہا تھا، جبکہ اس چھوٹی سی لڑکی نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری اپنی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس سے پیسے نکالو نا، ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہی شروع ہو گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کے علاوہ یہاں پر میں بھی موجود ہوں، اگر کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو، اگر نہیں کرنی تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ پورا دن اس کے آفس میں کام کرتے رہتے، جب وہ باہر نکلی تو کافی وقت بیت چکا تھا۔ آج وہ خلاف معمول لیٹ ہو گئی تھی۔ حویلی سے اس کے ڈرائیور بھی لینے کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ اسے بڑا بھائی اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے گاؤں جانا تھا اور وہ ڈرائیور اس کی بیوی کے ساتھ گیا تھا۔ وہ اب سڑک کے کنارے کھڑی کیب کا انتظار کر رہے تھے جب ایک کالے رنگ کی جی ویگن اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ گاڑی اس کی فیورٹ تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ ایک بہت بڑی بزنس وومن بن جائے گی تب اپنے لیے وہ اسی طرح کی ہی گاڑی لے گی۔ گاڑی کے شیشے نیچے ہوئے تھے اور سردار سکندر کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ محترمہ، رات کے اس مہر آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ دراصل سردار سکندر اس کے باس کا بزنس پارٹنر تھا اور آج کل کام کے سلسلے میں اس کے آفس میں ہی موجود ہوتا تھا۔ وہ چونکہ اپنے باس کی پرسنل سیکرٹری تھی، اسی وجہ سے وہ بھی ان دونوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ فائلز کی چیکنگ کرنا، اپنے باس کی روٹین کے بارے میں اس کو بتانا، یہ سب کچھ ان کی ڈیوٹیز میں شامل تھا۔ محترمم، آپ کن سوچوں میں کھو گئی ہیں؟ سردار سکندر نے اس کے سامنے چٹکی کاٹی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ وہ کچھ بھی تو نہیں، وہ اصل میں مجھے ڈرائیور لینے کے لیے نہیں آیا تھا اور میں نے سوچا کہ کیب، مجھے نہیں لگتا کہ رات کے اس پہر آپ کو کیب کرنی چاہیے۔ یوں انجان لوگوں پر بھروسہ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ چلیں آپ آئیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اب خواہ مخواہ ہی تکلف برت رہی ہیں۔ میں آپ کے بابا سے اچھے طریقے سے واقف ہوں، وہ میرے بابا کے بھی دوست ہیں، ہم لوگوں کی فیملی ٹرمز بھی کافی اچھی ہیں۔ وہ ہچکچاتے اس کے پہلو میں ہی اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایان جو کہ اپنے آفس کی کھڑکی میں کھڑا ان دونوں کی حرکتوں کو ہی ملاحظہ فرما رہا تھا، جب اس نے اس لڑکی کو سکندر کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچ لی تھی۔ اگلے لمحے وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تھا۔ گارڈ کو ہدایت کر دی تھی کہ اس کے کمرے سے اس کی امپورٹنٹ چیزیں لے کر وہ اس کے گھر تک پہنچا دے۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے؟ حد سے زیادہ بے وقوف لڑکی ہے۔ کیا ضرورت ہوتی ہے اسے اس انجان کی گاڑی میں بیٹھنے کی؟ حالانکہ سکندر اس کا دوست تھا، اس کے باوجود بھی اسے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس انسان کا تو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک نمبر کا خبیث انسان ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر چکا ہے، کتنی معصوم عورتوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا چکا ہے۔ یہ بھی تو ان کی طرح بے وقوف ہی ہے۔ اگر یہ اس کے جال میں پھنس گئی تو وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ اس کو پسند نہیں کرتا تھا اور دوسری طرف اب اسے اس کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ گاڑی سڑک کے درمیان جا کر رک گئی تھی کیونکہ سامنے وہ لوگ روڈ کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ سکندر کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے تم یہاں پر؟ ہاں، تم لوگوں کو دیکھ کر رک گیا ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ کینہ توڑ نظروں سے چھوٹی سی لڑکی کو گھور رہا تھا جو کہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھے بغیر ہی فکر مندی سے سکندر کی جی ویگن کو گھورے چلے جا رہی تھی۔ چلو میں تمہیں گھر تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ جو کہا ہے وہ کرو، میری گاڑی میں آ کر بیٹھو۔ وہ غصہ ہو گیا تھا۔ یار تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ میری گاڑی ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ کون سی پرابلم ہے، ہائپر ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ سکندر کو بھی تھوڑا سا عجیب محسوس ہو رہا تھا۔
مجھے لگتا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسی کو ایک جواب دینا چاہیے۔ وہ ابھی بھی اس چھوٹی سی لڑکی پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ چاروں ناچار وہ اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی، دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہی تھی، مگر اس انسان کو پرواہ ہی کہاں پڑتی۔ دوبارہ میں تمہیں سکندر کے ساتھ گھومتے ہوئے نہ دیکھوں۔ وہ بہت ہی اچھے ہیں، وہ دل، تم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ جن رازوں کے بارے میں مجھے پتا ہے، اگر ان کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے تو تم اس کی شکل دیکھنا بھی پسند مت کرو۔ آپ ان سے اتنا جیلس کیوں ہو رہے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرا ٹیسٹ اتنا گندا ہے کہ میں اس انسان سے جیلس ہوں گا؟ اس نے گاڑی اس لڑکی کی پورچ میں جا کر روکی تھی۔ کیا آپ بھی میرے ساتھ اندر چل رہے ہیں؟ پلیز بابا کو میری کوئی شکایت مت لگائیے گا۔ میری عادتیں تمہاری طرح خراب نہیں، اور نہ ہی مجھے چغلیاں لگانے کا شوق ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر محترمہ کی کارکردگی کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھے تھے۔ جب بھی وہ اس کا نام لیتا تھا تو وہ فوراً ہی نگاہیں اٹھا کر اپنی الو جیسی آنکھیں ٹمٹما کر اپنے باس کو دیکھنے لگتی تھی، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا تھا کہیں وہ اس کے بابا سے اس کی چغلی نہ کرتے۔ لیکن ہر بات ہی وہ بات چینج کر دیتا تھا۔ اس کے بابا بھی دل ہی دل میں مسکرا دیتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ صرف اور صرف ان کی بیٹی کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ آج کی رات یہیں پر رک جاؤ، موسم کافی خراب ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس خراب موسم میں تمہیں ایک ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ اس کے بابا نے اسے گھر پر ہی روک دیا تھا۔ محترمہ نے اپنے باس کے لیے کمرہ سیٹ کروایا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے ساتھ عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایان کمرے سے باہر نکلا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف کچن سے ہی ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے لائٹ چلی گئی تھی۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا، اسی وجہ سے کسی نے جنریٹر آن کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا، محترمہ پلٹی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے چلانے ہی لگی تھی کہ اس نے زور سے شازمہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب موجود تھے۔ شازمہ کی پشت اس کے سینے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے کانوں میں جھکا۔ چلانا مت، ورنہ سب لوگ اٹھ جائیں گے۔ وہ جلدی سے اسے دور بھاگے تھے اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس نے شازمہ کا موبائل اٹھایا اور اس کے چہرے پر مارنے لگا، جس کا چہرہ لال اناری ہو گیا تھا۔ کیا تم ڈر گئی ہو؟ نہیں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ وہ تو میں اندازہ لگا ہی چکا ہوں۔ رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پہلے مجھے لگتا تھا کہ صرف تم مجھے ہی تنگ کرتی ہو، لیکن تمہاری ان حرکتوں سے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تمہارے گھر والے بھی تم سے بہت زیادہ تنگ ہوں گے۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اپنے لیے کھانا نکالنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے اپنے بال اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے کہا تھا۔ حالانکہ رات کے وقت اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، مگر ٹینشن کی وجہ سے اسے بھوک زیادہ لگتی تھی۔ میرے لیے بھی کھانا نکالو، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی چپ چاپ نوالے لے رہے تھے۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا؟ 3 مہینے میرے پاس گزارنے کے بعد کیا کرو گی؟ میں اپنا نیا بزنس سٹارٹ کروں گی۔ ایان نے اپنی گردن جھکا لی اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں ہنسوں گا؟ بلکہ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھے پسند نہیں کرتے، کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے اپنے بھائیوں کو مجھ سے بہت نفرت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر پھر سے جھکا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ پہلی بار ایان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی تھی۔ اپنے بابا کے منہ سے بھی وہ یہ باتیں سن چکا تھا کہ اس کے بھائی بہت زیادہ سیلفش ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بابا کی سکی اولاد نہیں تھے، بلکہ اس کے بابا نے اسے یتیم خانے سے اٹھایا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنی دولت شازمہ کے نام کرنا چاہتے تھے، مگر ان کے بیٹے اس چیز کے سخت خلاف تھے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا کو لمبی زندگی دے۔ اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں رل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سوچا تھا کہ ساری زندگی تم سے نفرت کرتا رہوں گا، مگر تم سے نفرت کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ چھوٹی لڑکی، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، مگر اب مجھے تم پر غصہ بھی نہیں آتا۔ مجھے بتاؤ، کیا پھر تم نے مجھ پر ایسا کون سا جادو کر دیا؟ وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ مخاطب تھا، جو کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹے آنسو بہا رہی تھی۔
اس کا پورا وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ وہیں پر روتے ہوئے سو گئی تھی۔ نیکسٹ ڈے اس نے اپنے باس کے ساتھ ایک بہت ہی بڑی میٹنگ پر جانا تھا۔ رات کو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک چکے تھے۔ وہ ویسے بھی چیزوں کو زیادہ دیر تک اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتی تھی۔ وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار اجازت لیے بغیر ہی آفس کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جہاں پر غزل صاحبہ اپنے باس پر گری ہوئی تھی، وہ جان بوجھ کر گری تھی۔ توبہ توبہ، استغفار استغفار، کیا زمانہ آ گیا ہے! اب کیا پاکستان کے آفس میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوں گی؟ آپ نے تو اسے استنبول سمجھ لیا۔ اس کی تیز زبان میں حرکت ہوئی۔ یہ کون ہے؟ غزل نے ناگواری سے اس کے چہرے کو گھونٹتے ہوئے کہا تھا۔ غزل ایان کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ وہ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی اس کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ایان کو اس کے پاس کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ غزل کا بہت سے لڑکوں کے ساتھ چکر رہ چکا ہے اور وہ حد سے زیادہ سیلفش عورت ہے، جو لڑکوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے، ان سے پیسے کھاتی ہے، اور پھر جب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکا اس کے کسی کام کا نہیں رہا، اور جب اسے اس لڑکے سے بھی امید لڑکا ملتا ہے تب اسے چھوڑ دیتی ہے۔ تم یہاں سے جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے غزل کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ شازمہ کو آفس سے نکالے گا، پولیس قدر عزت افزائی پر وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس نے تمیز نہیں سکھائی کہ آفس میں داخل ہونے سے پہلے دستک دیتے؟ ارے یہ ساری باتیں چھوڑیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے علاوہ اگر کوئی اور آپ کو دیکھ لیتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا بڑا تماشا بن جاتا۔ وہ بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح اس کو سمجھا رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے، اس نے شازمہ کو اٹھنے کے لیے کہا تو وہ آنکھیں ٹمٹماتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مجھے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی کرسی سائڈ پر کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ پھر سے مجھے سمجھاؤ، کیونکہ تم بہت ہی پیارا سمجھاتی ہو۔ وہ اس کے لبوں پر فوکس کرتا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کر گیا تھا۔ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، میں تو بس یوں ہی آپ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ اس نے خسیانی سی ہنسی ہنسنے کی کوشش کی تھی، مگر اسے تو اب ٹھیک طرح سے مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے سے باہر نکلتی، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا لیا، تو اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے محترمہ کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ تم پھر سے آج سکندر کے ساتھ آفس آئی تھی؟ وہ سے دور ہٹتے ہوئے بات کو چینج کر کے بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ وہ انسان مجھے اچھا لگنے لگا ہے، وہ سادگی سے بولی تھی۔ اس کے دل میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا۔ اور اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ میری بہت عزت کرتا ہے، وہ مجھ سے بہت ہی پیار سے بات کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج تو بھی اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ قسم سے مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس تو جی ویگن بھی موجود، اس کے پاس تو ایک بہت بڑا بنگلہ بھی ہے۔ یہ سن کر اب اسے اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے اپنے بابا کو انکار کیا تھا کہ وہ شازمہ سے نکاح نہیں کرے گا، اور اب شازمہ جب اسے سکندر کے پرپوزل کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس کا پورا وجود داغ کی زد میں آ گیا تھا۔ تم کیا اسے پسند کرتی ہو؟ وہ ہینڈسم انسان ہے، اسے کوئی بھی پسند کر سکتا ہے۔ میں تم سے تمہاری مرضی پوچھ رہا ہوں، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ پرسنالٹی وائز مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تم نے اس کے پرپوزل کے بارے میں کیا سوچا؟ جہاں تک مجھے لگتا ہے ایان صاحب، یہ میری پرسنل لائف ہے، اور میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا حق کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے سوائے میرے۔ آئی ایم سوری، آپ کو جو فائلز دی تھیں ان کا کام کہاں پر پہنچا؟ وہ پروفیشنل وے میں اسے فائلز کے حوالے سے ڈسکشن کرنے لگا، تو وہ بھی موضوع کو چینج کرتا ہوا دیکھ کر سکون میں آ گئی تھی۔ آج وہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بزنس پارٹی پر آئی تھی۔ پارٹی کے حوالے سے اس نے بہت ہی مناسب ڈریس پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت، اس کے ساتھ یہی اور اس کا حسن وہاں پر موجود سب لوگوں کو ہی اس کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ ایان کو پہلے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ اسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ اس کا ایک کولیگ اس نے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ یار، یہ قیمتی نگینہ تم نے کہاں پر چھپا کر رکھا ہوا تھا؟
خبردار جو تم نے اس کے بارے میں کچھ بھی کہا، یہ نادر خان کی بہن ہے۔ اوہ یار، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اچھا، یہ اس کی وہی بہن ہے نا جس کو انہوں نے یتیم خانے سے اٹھایا تھا؟ چپ کر جاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یعنی اس لڑکی کو ابھی تک اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسے یتیم خانے سے اٹھایا گیا؟ قسم سے اس پر تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں کیوں نہ اس پر احسان کر دوں۔ اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا۔ اس کا کولیگ اس کی باتیں سن کر محظوظ ہو رہا تھا۔ دراصل وہاں پر موجود سب لوگ ہی ایان سے جلتے تھے، وہ اس کی دبنگ پرسنالٹی سے خائف ہوتے تھے۔ جس طرح سے وہ اس لڑکی کے بارے میں فکر مند ہو رہا تھا، اس کی کولیگ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہا تھا۔ 5 منٹ گزرے تو شازمہ کو ایک جانے پہچانی مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سکندر کھڑا تھا، اپنی پرسنالٹی کا جادو بکھیرے وہ اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پلیز مجھے یہ مت کہنا کہ تم مجھ سے شرما رہی ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے کیوں شرماؤں گی؟ اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اوہ، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کے گالوں پر ہلکی سی انگلی لگاتے ہوئے بولا تو 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری اگر میں نے تم میں انکمفرٹیبل فیل کروایا ہو۔ وہ اصل میں مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو، جو آئندہ میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر تم نے میرے پرپوزل کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے ابھی تک اس بارے میں گھر میں بات نہیں کی ہے۔ صبح تو آپ نے مجھے پرپوز کیا ہے اور ابھی تک مجھے اپنے گھر نہیں گئے۔ بابا سے بات کروں گی، اور اگر تمہارے بابا نے انکار کر دیا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انکار کریں گے؟ وہ الٹا اس سے سوال پوچھنے لگی تھی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم تو جانتی ہو کہ مجھ پر کتنے زیادہ اسکینڈل بنے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اس نے انتہائی سادگی اور معصومیت سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ سن کر سکندر خوش ہو گیا تھا، یعنی اس لڑکی کو بیوقوف بنانا بہت ہی آسان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت خوب، ہمیں خود ہی تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں۔ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ انسان جتنا مشہور ہوتا ہے اتنا ہی بدنام ہوتا ہے۔ مجھ کو خوار کرنے کے لیے لوگوں نے بہت سی کوششیں کی تھیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر یقین رکھو۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ وہ امید طلب نظروں سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے شازمہ کی زندگی میں کوئی بھی مرد نہیں آیا تھا۔ سکندر اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، یا شاید اس کی بدقسمتی بھی تھی۔ جی مجھے آپ پہ یقین ہے۔ شازمہ چلو ہمیں یہاں سے چلنا ہے۔ باس کی بات سن کر وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ میں اسے خود اس کے گھر ڈراپ کر دوں گا، یہ میرے ساتھ آئی تھی اور یہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ، اور ویسے بھی ہم لوگوں کا رشتہ بہت جلد ہی چینج ہونے والا ہے۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ ایان نے اپنی مٹھی غصے سے بھینچی تھی۔ شازمہ نے سکندر کے ساتھ واپس جانے کے لیے کہا تو وہ خاموش ہو گیا تھا، اور پھر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا نکل آیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ سکندر کا رویہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے۔ وہ اب جان بوجھ کر اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی تھی۔ اچانک ہی اس کے قریب جانے کی کوششیں کرنے لگا۔ شازمہ اس طرح کی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا اور تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ سکندر نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تھا۔ شٹ، مجھے تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تو شازمہ سامنے سے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ ایان اسے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ وہ روتی اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ پلیز پلیز مجھے یہاں سے لے چلیں، مجھے شخص سے بچا لیں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا، تب تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ رکو، میں ابھی اس کو سب سکھاتا ہوں۔ اس کی ہمت بھی کیسی ہوئی ہے میری عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کے منہ سے اپنی عورت کا لقب سن کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو چکی تھی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہ سکندر کی حالت بگاڑ چکا تھا، اور پھر اگلے ہی دن اس پر سارے کیس ثابت کر کے وہ اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی پھینکوا چکا تھا۔ اس دن اس نے خیریت کے ساتھ اس لڑکی کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں شازمہ کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو خود اس بات کی حقیقت بتائی تھی کہ وہ ان کی سکی اولاد نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ ٹوٹ بھی گئی تھی۔ اس نے ان سے ان کی جائیداد میں حصہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔
اور سب کچھ اپنے بھائیوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے قسمت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ جب اس کے لیے ایان کا رشتہ آیا تب وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ایان اسے کبھی بھی وہ عزت نہیں دے گا جس کی ایک عورت حقدار ہوتی ہے۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ ایان کے سامنے شرمندہ تھی۔ وہ اس کا سامنا کرتے ہوئے بھی کتراتی تھی۔ اس نے آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے بابا سے بھی بدتمیزی کی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ سکندر کی وجہ سے اسے مردوں سے بھی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر ہی روتی تھی اور حیران ہوتی تھی کہ آخر کوئی شخص اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسے خود پر بھی غصہ آتا تھا کہ اس رات اسے سکندر کے ساتھ اکیلے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لڑکیاں بہت ہی بے وقوف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ذرا سا پیار سے بات کرتا ہے تو اسے اپنا سگا سمجھنے لگتی ہیں، حالانکہ وہ اس بات پر غور نہیں کرتی کہ سامنے موجود وہ انسان بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا بھی تو ہو سکتا ہے۔ انسان کے ساتھ مخلص صرف اس کے محرم رشتے ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ دلہن بن کر اس کی حویلی میں داخل ہوئی تھی تو اس کا بہت ہی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا تھا۔ جب سے اس کا رشتہ ہوا تھا تب سے لے کر اب تک ایان نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس چیز نے اسے بری طرح سے توڑ ڈالا تھا۔ صبح جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں کل کے حوالے سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اسی کی ہی حقدار تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دراصل کل رات اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس کا دوست اکیلا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ پوری رات ہسپتال میں ہی رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی نظر میں میری کوئی عزت نہیں ہے اور مجھے اس پر افسوس بھی نہیں ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہو اس طرح کی باتیں سوچنے کی؟ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد کوئی بھی مرد میری پاک دامنی پر یقین۔ چپ کر جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہی، اس وقت سے جب تم صرف اور صرف 15 سال کی تھی۔ بہت ہی بے صبری سے تمہاری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی تھی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر وہ سب کچھ ڈانٹنا، وہ تو میں صرف تمہیں تنگ کرنے کے لیے کرتا تھا۔ پہلی بار جب تم نے مجھے یہ کہا کہ سکندر نے تمہیں پرپوز کیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی اس دن میری حالت کتنی خراب ہو گئی تھی۔ میں کئی راتوں تک سو بھی نہیں پایا تھا۔ تمہیں کھو جانے کا ڈر مجھے ستائے جا رہا تھا، اور اوپر سے تمہاری عزت کی بھی فکر تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کیسے کہ اندر ایک گھٹیا انسان ہے۔ اس رات بھی میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا کیونکہ میں سکندر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا اور میرا شک سچ ثابت ہوا تھا۔ لیکن ہر ان باتوں کو چھوڑ دو، وہ ماضی کا حصہ ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے بے تحاشا محبت ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک پرسکون زندگی کی
شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم سفر میں میرا ساتھ دو گی؟ اس نے ساری غلط فہمیاں دور کر دی تھیں اور اپنا ہاتھ اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھایا تھا جسے شازمہ نے مضبوطی سے تسلیم کر لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایک سچا اور مضبوط رشتہ ملنے جا رہا تھا۔ وہ کیسے اس کو ٹھکرا سکتی تھی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔